سفینے سے آئے لیکن آنے ہی والا نہیں، مجبور ہو کر کے۔ جب آخری دن ہوا، جب شام کو جانے لگا تو کیا دیکھتا ہے، ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے۔ کہتا ہے چلو پیسے نہیں تو لکڑی بڑی ہے، اہل کو، گھر والوں کو کھانا پکانے کے لیے کم سے کم لکڑی تو مل جائے گی نا، لے کر کے اسے چلا جاتا ہے۔ لے کر گیا، اور جب گھر پہنچ کر کے اس پر کڑھاڑا مارتا ہے تو اندر سے کیا ہے، وہ تو اندر سے اس کا گودا نکالا ہوا ہے۔ ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے لکڑی ہو گئی اور 1000 دینار اور پردہ وہاں پر اس کے سامنے۔ یہ دیکھیے، تو اس لیے اگر ہم قرض لیتے ہیں لوگوں سے بشرطے کہ جائز اور شرعی اصول کے تحت لے، تو یہ ہمیں پوری امید اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ قرض ادا ضرور کرائے گا۔ یہ نہیں کہ قرض نہیں ادا ہو رہا تو خودکشی کر لیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں حسن ظن نہیں بلکہ یہ بدظنی کا شکار ہوا ہے۔ اللہ کے بارے میں تو بدظنی کا شکار، لہذا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سود پر ہے کہ نہیں، یہ کیا ہے، حسن ظن نہیں بدظنی ہے اللہ۔ اور آخری چیز ساتھیوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت سے ہیں لیکن آخری چیز جہاں پر ہمارے اور آپ کے حسن ظن کا امتحان ہوتا ہے وہ موت کا وقت ہے ساتھیوں۔ دیکھیے دنیا کے اندر انسان، ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالی سے خوف، اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے امید، یہ 3 چیزیں اس کی زندگی میں ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے، ہے نا، اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا خوف ہونا چاہیے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہونی چاہیے۔ ہم نماز اس لیے صرف نہیں پڑھتے ہیں، جس طریقے سے سگنل پر ہم کیوں رکتے ہیں، محبت میں، کہ گورنمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کے کہ اگر نہ رکے تو، ہے نا، اسی لیے جب دیکھتے ہیں دائیں بائیں کوئی گاڑی نہیں تو کیا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کی فرما برداری اس طرح نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کے جذبے کے تحت، ہے کہ نہیں؟ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ سے امید۔ ساتھیوں بندے کی عبادت کے یہ 3 جز ہیں، اگر ان تینوں جز نہیں پائے گئے بندے کی عبادت میں تو اس کی عبادت اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ خوف ہونا چاہیے، امید کی اللہ ہمارا عمل ضرور قبول کرے گا اور ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور تیسری چیز کیا ہے، اللہ سے محبت کے جذبے کے تحت یہ کام ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں تو یہ برابر رہنا چاہیے، بلکہ خوف زیادہ غالب رہنا چاہیے، اس لیے کہ خوف جتنا غالب رہے گا انسان اتنی ہی عبادت کرے گا۔ اسی لیے عمومی طور پر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہنم کا ذکر پہلے ہوتا ہے، جنت کا ذکر عام طور بعد میں ہوتا ہے زیادہ، لیکن زیادہ تر مجھے جہاں یاد ہے جہنم کا ذکر کیا ہے، عذاب کا۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، اس کے بعد وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی نے پیدا کیا ہے اور وہی دوبارہ تمہیں لے بھی جائے گا۔ پکڑ سخت کے بعد کیا بیان فرمایا، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ کیا ہے جی، بخشنے والا اور مہربان بھی۔ تو جب تک انسان کی عام زندگی ہے اسے کیا چیز غالب رکھنا چاہیے ساتھیوں جی، خوف کو۔ لیکن جب موت کا وقت آئے تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے امید اور حسن ظن کو غالب رکھنا چاہیے۔ اسی لیے سیر اعلام النبلاء کے اندر ہے کہ بعض بزرگ ایسے تھے کہ جب موت کا وقت آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میرے پاس کوئی ایسا آدمی بیٹھے جو اللہ تعالیٰ کے رحمت کی آیتیں ہمیں سنائے، رحمت کی حدیثیں ہمیں سنائے، اور ہم نے جو نیک عمل کیا ہے اس کا ذکر ہمارے پاس کرے، ہمارے گناہوں کا ذکر ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی
امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ اپنی کتاب حسن الظن کے اندر واثلہ ابن اسقع ایک صحابی ہیں، ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حیان ابو النضر بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے واثلہ ابن اسقع نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ یزید ابن اسود بیمار ہیں، چلو ان کی عیادت کے لیے چلتے ہیں، اس لیے کہ نابینا ہو گئے تھے واثلہ۔ چنانچہ حیان ابو النضر انہیں پکڑ کر کے لے جاتے ہیں کس کے پاس؟ یزید ابن اسود کے پاس۔ یزید ابن اسود کا وہ کیا تھا، موت کا وقت طاری تھا، یعنی بالکل حالات ان کے، لیکن لوگوں نے ان کے کان میں بات کہی کہ واثلہ آئے ہوئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ واثلہ آئے ہوئے۔ انہوں نے آنکھ کھولی، اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کر کے واثلہ کا ہاتھ لے کر کے اپنے چہرے پر، اپنے جسم کے اوپر پھیرنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ہاتھ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد حضرت واثلہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ گناہوں کا تو بڑا خوف ہے، ہلاکت کا ڈر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید مجھے زیادہ ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کی رحمت کی امید ہمیں زیادہ ہے، یہ کہنا تھا تو حضرت واثلہ نے کہا اللہ اکبر، پوری مجلس نے کہا اللہ اکبر، اور کہا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ لہذا اگر آپ کا گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے، اچھا ہے، رحمت کا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے گا۔ تو موت کے وقت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ حسن ظن، اسی لیے مجھے نام بھول گیا، امام ذہبی رحمہ اللہ سیرۃ النبلاء میں ایک بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت آیا، لوگوں نے ان سے کہا تو کہا کہ تم لوگ پریشان نہ ہو، ہم نے 40 رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا ہے، گویا اللہ تعالیٰ ہماری ان نیکیوں کو ضرور قبول کرے گا۔ ساتھیوں وقت زیادہ ہو گیا، لیکن جو 10 منٹ ہے اس کے اندر میں آپ کے سامنے ایک بہت ضروری چیز اور بتلا دوں۔ وہ کیا ہے کہ بعض ایسے حالات ہیں ہماری زندگی میں کہ ہم وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ظن کے شکار ہوتے ہیں، اس کو میں صرف تھوڑا سا گراتے چلوں گا بس، لیکن توجہ۔ پہلی چیز شرک اور کفر ہے۔ مشرک شرک اسی وقت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدزنی کا شکار ہوتا ہے، کافر کفر اسی وقت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کا شکار نہیں ہوتا بلکہ بدزنی کا شکار ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کافر اور مشرک اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ کا خوف کب رکھتے ہیں؟ غیر اللہ کا خوف ان کے نزدیک کیا ہے؟ زیادہ رہا کرتا ہے کہ نہیں؟ اور برا نہ مانیں گے، دیکھیں ہمارے یہاں ساتھیوں 5 وقتہ نماز میں لوگ زیادہ رہتے ہیں کہ مزار پہ زیادہ رہتے ہیں؟ جی سوچیں کہاں زیادہ رہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ بدزنی کا شکار ہے۔ اللہ سے بڑا مہربان اس کے اوپر کوئی ہے؟ اس کو کیوں نہیں یاد کر رہا ہے؟ ذرا سوچیں، لوگ زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ غیر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک اٹھتے بیٹھتے بھی اب یا رسول اللہ کا نعرہ لوگ لگاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک جماعت کی ایک کتاب ہم نے دیکھا ہے، اس کی پوری کتاب پڑھیے، شاید مکہ مکرمہ کا نام آپ کو شاید کہیں ملے، اور اس کتاب کے حاشیے پر چاروں جگہ المدینہ 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 لکھا ہوا ہے۔ ذرا سوچیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تعلق اللہ سے کم ہے اور غیر اللہ سے، ذرا سوچیں آپ، اللہ اپنی عقل سے سوچیں، مکہ مکرمہ کو زیادہ اہمیت حضرت مدینہ منورہ کس کو زیادہ حاصل ہے؟ جی مکہ مکرمہ،
لیکن وہ نام کس کا زیادہ لے رہا ہے؟ جی اس کا مطلب کیا ہے؟ آخر یہی چیز تو ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی باپ سے اور اپنی قوم سے کیا کہا کہ تمہیں کس کو پکار رہے ہو؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین، آیا تم اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو پکار رہے ہو؟ آخر اللہ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ذرا سوچیں، اللہ سے بندہ اپنا تعلق نہیں جوڑے گا اور کسی پیر کی مریدی میں جانا اپنے کو زیادہ، نماز نہیں پڑھے گا، وہ مسجد میں نہیں آئے گا لیکن مزار پہ ضرور۔ اس کا مطلب کیا ہے ساتھیوں؟ سوچے فما ظنکم برب العالمین، اللہ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ آپ اس کو چھوڑ دیجئے، آپ موجود ہو اور آپ کا باپ موجود ہو، آپ کا باپ موجود ہو، ایک آدمی آتا ہے آپ کے باپ طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، صرف آپ سے باتیں کرتا ہے، آپ سے مانگتا ہے، آپ کے باپ کو برا لگے گا نہیں برا لگے گا؟ برا لگے گا۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے مجبور بندوں سے مانگ رہے ہو تو ذرا سوچیں آپ، اللہ کو برا لگے گا برا نہیں لگے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ بدظنی ہے، بدگمانی ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے آپ کے اس دنیا کے اس زمین کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کھیل تماشا، کھاؤ پیو موج مستی کرو بس معاملہ ختم۔ بہت سے لوگوں کا یہ ہے کہ نہیں، 50 سال کے ہو گئے نماز پڑھنا نہیں آتا ہے ان کو، 25 سال کے ہو گئے سورہ فاتحہ ان کو نہیں آتی ہے۔ بات صحیح نہیں صحیح بات؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بھلا بتائیے اس کی زندگی میں اور گدھے کی زندگی میں کیا فرق ہے کوئی فرق؟ اس کی زندگی میں اور رنڈی کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ برا نہ لگے کسی کو ساتھ میں، وہ بھی کھا کما رہی اپنے بچوں کو پیٹ پال رہی اور آپ بھی کھا کما رہے اپنے بچوں کو پیٹ پال رہے ہیں، ہے کوئی فرق؟ کوئی فرق نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چوپایوں کی طریقے سے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین کو بیکار پیدا کیا ہے، کھاؤ پیو موج کرو اور چلے جاؤ؟ نہیں، ذلك ظن الذين كفروا، یہ کافروں کا خیال ہے، یہ کافروں کا ظن اور کافروں کا گمان ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، اور کافروں کا انجام کیا ہے؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جی کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہے ہم ان کو ان کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فتنہ فساد مچاتے رہے؟ ساتھیوں، اس سے بڑھ کر کے فتنہ زمین میں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں دنیا میں، اس سے بڑی کوئی بغاوت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، ہم نیک لوگوں کو بروں کی طرح کر دیں گے؟ اسی طریقے سے ساتھیوں، جو یہ سمجھتا ہے، ذرا غور کریں گے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو برے ہیں، اللہ ہماری نہیں سنے گا، اللہ ہماری نہیں سنے گا، لہذا ہمیں کسی بزرگ اور پیر اور ولی کا وسیلہ لینا چاہیے، بغیر وسیلہ لیے اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدظنی ہے۔ ایک بادشاہ ہو، وہ اعلان کرے کہ جس کو ضرورت ہو، جس کو کوئی شکایت ہو، میرے پاس آ کر کے، اور پھر بھی ایک آدمی اس کے پاس نہیں آ کے دوسرے کو آگے کرتا ہے، تو بادشاہ کیا کہے گا؟
جی کیا کہے گا اس کو؟ برا لگے گا نا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. ہے نا قاری صاحب؟ کہاں پر ہے یہ؟ سورہ بقرہ میں ہے. اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہیے میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے, مجھے پکارتا ہے, تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو جو آدمی یہ گمان رکھتا ہے کہ بغیر وسیلے کے میری دعا قبول نہیں کی جائے گی, یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدظنی کا شکار ہے, حسن ظن کا شکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے 20ویں پارے کے بالکل شروع میں ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا. ہے نا قاری صاحب؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا. پریشان حال کی, مجبور کی دعا جب دعا کرے تو کون سننے والا ہے, کون قبول کرتا ہے اس کی دعا کو؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. تم لوگ سمجھتے نہیں ہو, سوچنے کی بات ہے. تو جو آدمی, یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے وسیلے پر گفتگو کروں, لیکن سوء ظن کے بارے میں اچھی طریقے سے آپ ذہن میں رکھ لیں. جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نیک لوگوں کی سنتا ہے, صرف ولیوں اور بزرگوں کی سنتا ہے, صرف نمازیوں اور پرہیزگاروں کی سنتا ہے, غریبوں مسکینوں محتاجوں کی نہیں سنتا, وہ اللہ کے بارے میں بدظنی کا شکار ہے. آیا اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا قاری صاحب؟ وہ کیا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اسی لیے آپ کو قرآن سے دور رکھا گیا تھا کہ آیتیں آپ لوگ پڑھے اور سمجھے نہیں. آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے عبادت کی ہے قاری صاحب. کن بندوں سے؟ جنہوں نے اپنے اوپر بہت گناہ کیا ہے. صرف گناہ نہیں کیا ہے, کیا کیا ہے؟ بہت گناہ کیا ہے انہوں نے. ساتھیو یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر بہت گناہ کیا ہے, بڑا ظلم کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدظنی کے شکار نہ ہو, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں اور مثالیں بھی پیش کرتا ہے کسی وزیر تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اس کے چپراسی کے پاس جاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہاں پہنچتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. شرم نہیں آتی تم کو؟ اللہ کی مثال ایک ظالم بادشاہ سے دے رہے ہو. شرم آنی چاہیے تم کو کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے. فما ظنکم برب العالمین. اللہ تو وہ ہے کہ 99 آدمیوں کے قاتل کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے. ہے وہ صحیح کہ نہیں صحیح؟ آپ نے قتل کیا ہے, سوچیں تو آپ کی دعا کیا نہیں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے جو اپنی روزی سے تنگ آ کر کے خودکشی کر لیتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدظنی کا شکار ہے. کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے وہ میرے لیے اچھا نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر. صحیح مسلم شریف میں روایت ہے نا قاری صاحب. عجیب معاملہ ہے مسلمان کا, اس کے تمام معاملات خیر ہی خیر ہیں. اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے صبر سے کام لیتا ہے, یہ اس کے لیے بہتر ہے. اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر سے کام لیتا ہے, یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ. یہ صرف مومن کو حاصل, کسی اور کو حاصل نہیں. اسی طریقے سے ساتھیوں, جو ذرا غور سے سنیں گے, بہت سے لوگ شاید فیل نظر آئیں اس میں. محنت بہت کرتا ہے, کماتا بہت ہے, لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی. ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے تو اب کیا کرنا شروع کرتا ہے؟ جی چوری کرنا شروع کرتا ہے نا, ہاتھ مارنا شروع کرتا ہے.
بقالے میں ڈیوٹی ہے، کتنا دیتا ہے؟ 1000 دیتا ہے، پورا نہیں ہوتا، اور میں 16 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہوں، لہذا اس میں کیا ہے، اگر روزانہ 20 ریال 10 ریال نکال لیا تو کچھ نقصان ہونے والا ہے؟ پتہ چلے گا اس کو؟ نہیں پتہ چلے گا۔ ساتھیو، یہ بھی اللہ کے بارے میں بددنی کا شکار ہے۔ اللہ کے بارے میں بڑی کوشش کیا، نہیں ملی، چلو بینک کی نوکری مل رہی، وہی نوکری کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات بینک کی نوکری جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اسلام میں ناجائز اور حرام ہے نا۔ چاہے کوئی جتنی نماز پڑھتا رہے، اس کا جائز سمجھتا ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں، یہ کفر ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں سود کو لینے کو، سود کو دینے کو، اس پر لکھنے کو، گواہ بننے کو، کوئی کہے میں سود دیتا رہی، لیکن لکھ تو رہا ہی نہیں، لکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا سوا، سب کے سب برابر ہیں، اس میں سب کو برابر کا گناہ ہے۔ تو بینک میں نوکری کر لیا، سود میں بہت کیا، نہیں ملی تو پولیس کی نوکری کر لیا، اور رشوت لینا کیا کریں، گورنمنٹ تھوڑی سی تنخواہ دیتی ہے ہم کو، ہے کہ نہیں ہے؟ اور کچھ لوگ کیا بہانہ کرتے ہیں، ارے بھائی اس نوکری کے لیے ہم نے 5 لاکھ دیا ہے تو اس کو نکالنا تو پڑے چاہیے ہم کو، کہ نہیں نکالنا چاہیے؟ کہتے ہیں لوگ کہ نہیں کہتے ہیں؟ واللہ یہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بددنی کے شکار ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اسی طریقے سے جو یہ سمجھتا ہے کہ غیر قوم کی عادات، ان کا لباس، ان کی زبان اختیار کرنے میں ہمیں عزت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائیے تو 1/3 بولیں گے اردو، لیکن 1/3 الفاظ کس کے ہوں گے؟ انگلش کے ہوں گے۔ کس لیے سمجھتے ہیں؟ کس میں؟ کچھ لوگ سفر میں جانے لگے تو انہیں اپنا کرتا پیجامہ شلوار قمیص تو کیا ہے، اس میں عزت نہیں ہے۔ کیا پہنیں گے؟ پینٹ شرٹ پہنیں گے، اس میں عزت ہے۔ لوگ واللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بددنی کا شکار ہے۔ یہ شخص بددنی کا شکار۔ عزت کس کو حاصل ہے ساتھیوں؟ کافروں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، کس کو عزت حاصل ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اللہ کے رسول کو ہے، اور کس کو ہے؟ یہ تو کہتے شرم آتی ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مڑور ہو رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں جی؟ موشن ہے، کیا کہتے ہیں آپ انگلش میں، ہے نا؟ یہ کہیں گے، یہ کہتے شرم آتی ہے کہ ہمیں دست آ رہا ہے۔ کیا کہیں گے؟ لوز موشن ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا مرعوبیت ہے؟ انگریز ہمارے ہندوستان پاکستان سے چلا گیا ہے اپنے جسم سے، لیکن اپنے دل سے